من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. جب کفار و مشرکین بدر اور احد کے اندر شکست کھا گئے، اس کے بعد میں ان کے اندر ایک غصہ تھا، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے مشرکین، عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ متفق ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش رچی کہ اچانک مدینے کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. تو اس کے لیے یہ لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے آ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ ان کے راستے میں خندق کھودی جائے. قرآن کے اندر جس کا نام سورہ احزاب کے اندر اس کا نام احزاب ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں اس کو خندق کا اس جنگ کو، کیونکہ کہ وہ لوگ چڑھائی نہ کر سکے اور حملہ نہ کر سکے، اس کے لیے خندق کھودی گئی اور جانثار صحابہ کو یہ ذمہ داری ملی اور 40 ہاتھ لمبی خندق 10 صحابہ کے سپرد ہوئی. کئی میل لمبی خندق اور اچھی خاصی اس کی گہرائی اور چوڑائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد بن کر اس کام میں لگے ہوئے تھے اور صحابہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی قربانی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کیونکہ بہت جلد یہ کام پورا کرنا تھا. اس لیے بھوکے اور پیاسے صحابہ اس کام میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ وقت اگر نکلتا تھا تو صرف کسی حاجت کے لیے اور بشری ضرورت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں ملتا تھا. کھانا موجود تھا تو کھا لیا، ورنہ تو بھوکے لگے ہوئے تھے. تو اس دوران ایک بھاری چٹان آ گئی. تو جس حصے میں یہ چٹان آئی تھی، جن لوگوں کے حصے میں، انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت لگا دی اس کو ہٹانے کی، توڑنے کی، لیکن اس کو توڑ نہیں پائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے اور آپ نے کدال لے کر اس چٹان پر ایک ضرب ماری تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک شعلہ گرا
کہ جس کی روشنی دور تک پھیلی، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی کے اندر ہیرا اور ملک فارس کے محلات دکھائی دیے۔ اس کے بعد میں آپ نے دوسری ضرب لگائی تو اس سے بھی روشنی پھوٹی، جس کی وجہ سے آپ کو رومیوں کے سرخ محلات اور عمارات دکھائے گئے۔ تیسری ضرب لگائی تو اس سے بھی روشنی پھیلی، اس کے اندر آپ نے فرمایا مجھے صنعاء اور یمن کے شاندار محلات دکھائی دیے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ خوشخبری سنو کہ حضرت جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ تیری امت ان سارے ملک پر غالب ہوگی۔ تو یہ بات منافقین سن رہے تھے، تو ان کو استہزاء اور مذاق کرنے کا موقع ملا کہ دیکھو اپنے مقابل کے خوف سے یہ لوگ اتنے مشغول ہو رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، خود کو جو ہے کھانے کی اور پینے کی اور ضروریات پوری کرنے کی کا ہوش اور خیال ہی نہیں ہے، لیکن خواب لے رہے ہیں روم کے محلات کے، روم کے علاقے کے فتح ہونے کے، یمن کے اور فارس کے خواب اتنے لمبے لمبے لے رہے ہیں، اور کھانے پینے کا ٹھکانہ ہی نہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، کہا ملک کا اور حکومت کا دینا اور چھیننا یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے اللہ بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے بادشاہ سے کرسی سے اتار کر غریب بنا دے۔ عزت اور ذلت سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہ اے اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لے جس سے چاہے۔ ایک تو اس کے اندر دعا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ یہ مضمون بھی ہے، اور عزت دے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ ہے سب کو بھی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی دو آیتیں، ایک پیچھے گئی تھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور ایک ہی آیت قل اللہم سے لے کر آگے نیچے تک ہے من تشاء بغیر حساب، کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، 70 مرتبہ اس کی طرف رحمت والی نظر سے دیکھیں گے، 70 حاجتوں کو پورا کریں گے، اور ہر پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ دشمن سے بھی اس کی حفاظت ہوگی، اور اللہ ان پر اس کو غالب کریں گے۔ جو اس آیت کا سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی دو آیتیں ہر فرض نماز کے بعد۔ اگلی آیت کے اندر اللہ نے آسمانی قدرتوں کو بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی قوت کو بیان کیا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ فلکیات کے اندر اور سیارہ اور موسم کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے اور کبھی دن بڑا ہوتا ہے، تو اللہ کہہ رہے یہ ہماری قدرت ہے، رات کے اجزاء کو دن کے اندر داخل کر کر دن کو بڑا کرتے ہیں، اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر کے رات کو بڑھا دیتے ہیں، دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اور زندے کو مردے سے نکالتے ہیں، زندے کو مردے سے ناپاک قطرہ یا انڈا، اس سے زندہ جانور نکل رہے ہیں،
اور مردے کو زندے سے نکالتے ہیں. یعنی مرغ ایک جانور ہے، زندہ ہے، اس سے انڈا پیدا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے درخت ہے، درخت سے پھل نکل رہے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ اللہ کی قدرت کے کمالات ہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں، اور تو نکالے زندہ مردے سے اور نکالے مردہ زندے سے، اور تو رزق دے جس کو چاہے بے شمار.